At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. نے کل اعلان بھی کیا ہے کہ لاہور کے بعد میں کراچی جاؤں گا، پھر کوئٹہ جاؤں گا۔ نیشنل لیڈر بننے کا ان کا جو شوق ہے وہ ضرور کرے، لیکن اس صوبے کی خدمت کے لیے کوئی بندہ ادھر چاہیے۔ ہم ان کو اجرک بھی پہنائیں گے، سندھی ٹوپی بھی پہنائیں گے، گلے بھی لگائیں گے اور کہیں گے یار محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، عزت احترام کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان۔ ویوز، آج کی جو اس ہفتے کی بلکہ اگر کہا جائے جو بہت بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر ہے جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، وہ اوبویسلی امریکہ کا جو وینزویلا پر حملہ ہے اور صدر نکولس مڈورو اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی گرفتاری ہے، اس پہ جو ہے وہ دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو یہ اعلان ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وینزویلا کا جو انتظامی کنٹرول ہے اور جو ان کے آئل کے ذخائر ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ کہ آئل کے جو ان کے ذخائر ہیں، ان کا جو سارا ان کا جو رسپانسبلٹی ہے یا اس کا جو کنٹرول ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پر دنیا بہت زیادہ شوق میں بھی ہے، اور خاص طور پہ اگر رشیا اور چائنا کی جو بات کی جائے تو انہوں نے تو سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی ہے۔ باقی مغربی دنیا جو ہے اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور سوال اب یہ اٹھ رہے ہیں یہاں پر کہ کیا دنیا کا ایک نیا ڈس آرڈر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس پر بھی بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ جو اقدام ہے امریکہ کی جانب سے، اور اسپیشلی اس صدر کی جانب سے جس نے کہا تھا میں جنگیں ختم کرنے آ رہا ہوں، اس کی جانب سے یہ اقدام جو ہے یہ یہی نہیں رکے گا، یہ آگے بھی جا سکتا ہے، اور چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا ورلڈ وار 3 کی طرف جو ہے چیزیں گامزن تو نہیں ہیں۔ دیٹ از آلسو بینگ ڈسکسڈ، آج کل یہ ڈسکشن میں آج کل ہے۔ کس بلاک میں اگر دنیا جو ہے وہ بٹ رہی ہے، کس طرح بلاکس میں دنیا جو ہے وہ بٹ رہی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، دنیا کہاں کھڑی ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اب ہم بات کریں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی، تو اس میں اس ہفتے جو زیر بحث چیز رہی ہے وہ obviously پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو آفر ہے، ڈائیلاگ کی آفر ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پی ٹی آئی کا اس پہ جو رد عمل ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، پلس جس طرح ایک دھڑے بازی پی ٹی آئی میں چل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کون جو ہے وہ چیزیں لیڈ کر رہا ہے، کیا ڈائیلاگ کی طرف جانا ہے، نہیں جانا، یا پی ٹی آئی احتجاج کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور کس طرح جو ہے یہ پالیٹکس جو ہے وہ آگے جا کے ایوالو ہوگی آنے والے دنوں میں، پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیسے ایوالو ہوگی، یہ وہ موضوعات ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سینئر جرنلسٹ اظہر جاوید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ساتھ ہی ہمارے ساتھ کچھ ہمیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو گفتگو کا آغاز اظہر جاوید صاحب اگر میں آپ سے کروں، جو یہ اقدام لیا گیا ہے، جو امریکہ کی طرف سے یہ اقدام لیا گیا ہے، اوبویسلی دی ورلڈ از ان شاک کہ یہ کیا ہو گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا اس پر کس طرح ری ایکٹ کرے گی، اسپیشلی اگر چائنا اور رشیا کی بات کی جائے، بڑا سخت وہاں سے رد عمل بھی آیا ہے، کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ جس طرح امریکہ ماضی میں جو ہے وہ اپنی اجارت داری جو ہے وہ قائم کرتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ معاملات آئل کی اگر بات کریں تو آئل پہ ہے، اور جس قسم کا سخت رد عمل آ رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا کو یہ قابل قبول ہوگا؟ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیے اس وقت جو امریکہ کا یہ اقدام ہے، اس نے ایک تو یہ چیز اسٹیبلش کی ہے کہ مائٹ از رائٹ کا جو فارمولا تھا وہ اب بھی امپلیکیبل ہے، اور دیکھیں اس سارے واقعے میں یہ کوئی آج کی تیاری تو نہیں ہے۔ امریکہ بڑی دیر سے اپنی پوری کی پوری پلاننگ کر رہا تھا کہ اس نے کیسے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اور کیسے انہوں نے جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے اور ان پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ چیز ہمیں ریمائنڈ کرواتی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جو سیاست چل رہی ہے وہ مفادات کی سیاست چل رہی ہے۔ اگر اب ایک طرف جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کو امریکہ پکڑ کے لے گیا ان کے بیڈ روم سے، لیکن چائنا جو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ 2 دن گزر گئے، اب تک وہ کچھ نہیں کر سکا۔ رشیا وہ کچھ نہیں کر سکا۔ ان کی جو زبانی مذمت ہے وہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گی، لیکن جو نقصان پہنچا ہے وینزویلا کو، جو وہاں پہ اقتدار کی تبدیلی اس طرح سے آئی ہے، تو وہ ایک چیز واضح کرتی ہے کہ مضبوط فوج ہو، مضبوط دفاع وہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں
کہ اگر وینزویلا کے پاس اگر مضبوط دفاع ہوتا، مضبوط فوج ہوتی، یا انہوں نے اپنے دفاع کی طرف توجہ دی ہوتی، تو آج یہ ان کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی، یہ ان کی عظیمت نہ ہوتی کہ ان کے بیڈ روم سے ان کے صدر کو اٹھا لیا جاتا۔ تو اس وقت جو میں تو بلکہ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ بھی کروں گا پاکستان سے، کہ پاکستان الحمدللہ اس وقت نیوکلیر اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک پروفیشنل اور ذمہ دار فوج ہے۔ پاکستان کی وہ ہے جنہوں نے ابھی چند ماہ قبل اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ تو اس سارے صورتحال عالمی سطح پر ہم جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ہر ملک اپنے آپ پر ہے، کسی اور پر بھروسہ کرنا آج کل کے زمانے میں یا آج کل کی پالیٹکس میں کسی قسم کے لیے کسی کا مفادات میں نہیں ہے۔ آپ یوکرین دیکھ لیں، رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے، امریکہ اب اس سے ہاتھ ہٹا رہا ہے۔ اسی طرح جو وینزویلا میں ہوا، چائنا میں صرف مذمت کرتا نظر آ رہا ہے، دوسرے ممالک بھی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اب وینزویلا امریکہ کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اس کے جو ذخائر ہیں تیل کے، وہ ان کے پاس ہے، وہ چلا رہے ہیں۔ تو اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ اب اپنے آپ پر ہی رہنا ہے، اپنے آپ اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ تو یہی پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے اس سارے واقعے میں۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی اور پہ جو ہے وہ انحصار، میرا خیال ہے کبھی بھی کسی اور پہ انحصار نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ قطر میں دیکھ لیا، جو ہم بیری بیڑے کا جو ہے ہم انتظار کرتے رہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو، وہ جو بات آج میں بار بار مجھے بھی آپ کی جو آپ نے بات کی، وہ بار بار مجھے اس کا جو ہے وہ یاد آ رہا تھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں فوج تو ہوگی، اگر آپ کی نہیں ہوگی تو کسی اور کی ہوگی۔ سو الحمدللہ یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ بڑی چیز ہے کہ ہماری افواج جو ہے جس طرح اس ملک کا جو ہے وہ ملک کو سیف گارڈ کرتی ہے، اس طرح ملک کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی میرا خیال ہے آج ایک ویک اپ کال ہے، جو کہ اس فوج پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں اور کتنی ضروری ہے یہ فوج۔ یہ میرا خیال ہے ایک دفعہ پھر ہمیں شاید یہ ریئلائزیشن آج یہ جو ایونٹ ہے اس سے ہوئی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، کمنگ اوور ٹو یو، جس طرح ابھی عزیز صاحب بات کر رہے ہیں کہ لفاظی تک بات جو ہے وہ رہ گئی، آپ جو ہے وہ اسٹرانگ ورڈز میں آپ جو ہے وہ تنقید کریں، آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ تنقید کریں، اس کو کرٹیسائز کریں اس اقدام کو، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا رشیا کی جانب سے، چائنا کی جانب سے۔ ڈو یو تھنک عملی طور پر کچھ ہوگا ان دونوں ممالک کی جانب سے، یا وینزویلا ہیز لاسٹ دی بیٹل؟ بات یہ ہے ڈاکٹر ماریہ کہ ایک تو یہ بہت ہی انفیئر بات ہے کہ ایک سوورن ملک کے اوپر آپ نہ یونائٹڈ نیشن میں گئے، وہاں سے اس کا کوئی ریزولوشن لیا، نہ وہاں سے اپنی اجازت لی، یو ڈیڈ ناٹ بادر ٹو آسک دیم، اور ان کے سیکرٹری جنرل نے بھی کرٹیسائز اس کو کیا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد تمام انٹرنیشنل قوانین کو اپنے پس پردہ ڈال دیا، ایک ملک کی سوورینٹی کو داؤ پہ لگایا اور آپ نے جا کے وہاں قبضہ کر لیا جسٹ بیکاز یو ہیو اے مائٹ، اور آپ جا کے صرف اس کو کھلم کھلا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس کو وینزویلا کو چلائیں گے، ہم آئل پورا نکالیں گے اور وہاں پر ان کی عوام کے بھی خرچ کریں گے، باقی امریکن کے اوپر خرچ کریں گے۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ واٹ از دا پرپز آف یونائٹڈ نیشنز، جو لیگ آف نیشن بنی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ With all due respect, in the last few years, in the last couple of decades, یہ تو میرا خیال ہے بار بار ہمیں نظر آیا ہے کہ یو این از اے ڈیڈ ہارس، کچھ بھی نہیں ہے یو این میں، کچھ نہیں بچا۔ انڈیا کا دیکھ لیں، جو انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا، کیا کر سکا یو این؟ بات اچھا، اور ایک اور دیکھیں نا کہ ٹرمپ نے جنرل اسمبلی خطاب میں کہا کہ یو این از نتھنگ، دے ریٹرنڈ، آئی ڈونٹ گیو دیم اینی ویٹیج، انہوں نے صاف سنا دیا ان کو۔ اور ابھی آپ یہ جس طریقے سے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، باری باری سب کی باری آئے گی۔ یہی مڈل ایسٹ میں ہوا جب قطر میں جا کے اٹیک کیا تو بڑی لیوکوال ریسپانس آئی اسلامک ورلڈ کی اور عرب ممالک کی، اور اس کے بعد انہوں کو بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح ایران چھوڑ ریزیلینس، جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ جنگ بندی کریں، بالکل ابھی وہ ایران کی طرف پھر آ رہے ہیں۔ ادھر سے آپ کے سامنے جو حالات ہو رہے ہیں، اس کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی امریکن ایران کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان پہ اگر کوئی بھی تشدد کیا تو وی ہیو لاکڈ آور ٹارگیٹ اینڈ آور بوٹ ول بی آن گراؤنڈ۔ امیجن کریں آپ کا انٹرنل میٹر ہے، ہاؤ کین یو ڈو آل دس؟ اس کا مطلب یہ کہ ویک اپ کال فار مسلمان ملکوں کے لیے کہ پلیز 57 ملک اکٹھے ہو جاؤ،
شو سم اسٹرینگتھ، شو سم یونٹی. اگر آپ اپنی طاقت نہیں دکھائیں گے تو کل باری باری آپ سب کی باری آ رہی ہے. بی ویری کلیئر. اور اس میں ٹرکی بھی شامل ہے، جارڈن، ایجپٹ، ایون سعودی عرب. آپ دیکھیں نا مڈل ایسٹ پہ تو انہوں نے پورا قبضہ کیا ہوا ہے. کون سے مڈل ایسٹ ملک پہ یا ان کے وہاں پر بحری بیڑا صحیح. نہیں ہے، یا ان کے ٹروپس نہیں ہے، یا ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. عراق کے اوپر تھا تو کیا ہوا؟ نتھنگ ہیپن. تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور پھر اس وقت یہ بہت ضروری ہے. اور آپ یہ اس کی بھی غلطی ہے پین بلیک، دیکھیں اتنا پیسہ نکال رہے بنا رہے ہو، آپ کے عوام غربت میں ہیں. آپ نے اپنی فوج کو کیوں اسٹرانگ نہیں کیا؟ آپ نے ایئر پاور کو اسٹرانگ نہیں کیا؟ عوام کو کیوں نہیں خوش کیا؟ بالکل. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ آپ کی غلطی ہیں جو آپ کو بھگتنی پڑی، ورنہ آج آپ کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. ابھی صحیح. بھی ایران نے، یہ رشیا اور یہ چائنا، یہ وہاں پر موجود ہیں. ان کا سارا ہوں. آئل وہاں سے نکالتے ہیں. ہوں. ایون بعض لوگ کہتے ہیں حزب اللہ اور حماس بھی وہاں پر ہے، ان کو ٹرین کرنے کے لیے، جو ملیشیا انہوں نے تیار کی تھی اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور میں بھی اگر یہ وہاں پر جاتے ہیں واقعی حکومت چلاتے ہیں تو یہ کافی ریزسٹنس ہوگی. لیکن یہ بالکل. خواب ہے کہ ہم جنگیں ختم کرائیں گے، ختم نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے وہی اگین بار بار وہی بات ہو رہی ہے. ایران کی جہاں مثال آتی ہے، امریکہ کا خیال تھا کہ وہاں پہ رجیم چینج بہت آرام سے جو ہے یہ کر لیں گے، بیکاز پبلک جو ہے بڑی ڈس انفرینچائزڈ ہے. جس طرح عوام کھڑی ہوئی اپنے ملک کے ساتھ، اور جس طرح انہوں نے کہا جی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم آپ کے بے شک اپنی حکومت سے خوش نہیں ہے، لیکن آپ کی جو یہاں پہ حکمرانی ہے یا آپ کی ڈکٹیشن جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ممالک کے لیے بہت سارے، اس میں سے بہت سارے لیسنز ہیں، ویدر فوج والی بات ہے یا عوام کو جو سہولتیں دینے والی بات ہے، ان کی خوشحالی والی بات ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر قمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کری ہے. ڈاکٹر صاحب، اب اس میں یہ بات ہو رہی ہے، جو وینزویلا کے یہ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ جی اٹ ول ناٹ اسٹاپ ہیئر، یہ سٹاپ نہیں ہے، اس کے بعد آگے چیزیں یہ مزید آگے بڑھیں گے. اینڈ اسپیشلی وہ صدر، مطلب خیر دنیا اس لیے بھی ذرا سرپرائزڈ ہے کہ وہ صدر جو کہتا تھا میں جنگیں ختم کرنے آیا ہوں، اس نے ایک نیا جنگ جو ہے، ایک نئی جو ہے اس قسم کی جنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے. آپ کو لگتا ہے دس ول سٹاپ ہیئر، یا ڈو یو تھنک کہ یہ آگے جو ہے یہ پروگریس کرے گی؟ کیونکہ بات اب یہ بھی ہو رہی ہے، معدنیات کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آگے جو ہے پیرو تک جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں، اور بھی بہت ساری جو ہیں اس میں جو ہیں وہ چمگوئیاں اس وقت ہو رہی ہیں. آئی لائک یور پرسپیکٹو. دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنگیں تو نہیں ہوں گی، لیکن امریکہ اپنی جو پاور ہے، ایکسٹریم پاور، اپنی پوزیشن کو اسرٹ کرنے کے لیے. دیکھیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. ٹرمپ صاحب نے کہا تھا میں میک امیرکا گریٹ اگین کا سلوگن لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا کینیڈا مجھے چاہیے، 51 اسٹیٹ، گرین لینڈ ہمیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کا نام ہونا چاہیے گلف. نے کہا کہ جو مانڈرل ڈاکٹرین ہے یہ انٹروڈیوس کرانے کی دوبارہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بیک یارڈ میں چائنا اور رشیا وہ دوبارہ آ چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو ممالک یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ بھلے پناما ہو، برازیل ہو، اس کے بعد کولمبیا ہو، کیوبا ہو یا وینزویلا ہو، یہ ہمارے مانتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کی جو ڈاکٹر صاحب کو میرا خیال ہے کچھ آڈیو میں تھوڑا سا کچھ پرابلم آ رہا ہے. کائنڈلی اگر ریکنیکٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب آئی ہوپ آپ کو آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سنتا ہوں، آپ کو بالکل سن رہا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 پلیز کنٹینیو. جی سوری بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، پلیز کنٹینیو. جی جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر وینزویلا کو اس لیے پک کیا گیا کیونکہ امریکہ کے اندر آئل لابی بڑی اسٹرانگ ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کمرشل انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ان کے جو پولیٹیکل سلوگن میں سے ایک سلوگن جو ہے وہ میسو آئل ڈرلنگ کا ہے. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ امریکی صدر جو ہیں انہوں نے جب پہلی دفعہ صدارت سنبھالی تھی 2017 میں، تو اس وقت بھی انہوں نے ریکس ٹیلرسن کو، جو ایکزن موبائل کے ہیڈ ہیں، ان کو اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ لگایا تھا. تو ابھی بھی جو مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کا ساؤتھ امریکہ میں بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے. تو مجھے ایسے لگا ہے کہ ایک تو انہوں نے مانڈرل ڈاکٹرین انٹروڈیوس کرائی، دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے جتنے ممالک ہیں انہیں ہمیں ہمارے سے بات کرنی چاہیے، اور یہ جو نیشنلائزیشن آف آئل کا کانسیپٹ ہے یہ قبول نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈالر کمزور ہو رہا ہے.
کیونکہ چائنا جتنا بھی تیل وینیزویلا سے لے کے جا رہا تھا وہ یوان میں لے کے جا رہا تھا. کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اپنی پاور جا کے ایکسرسائز تو کر رہا ہے، افریقہ میں، انڈو پیسفک میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بہت بڑے ہیں، لیکن ہمارے بیک یارڈ میں دیکھیں چائنیز آ کے تیل بھی لے کے جا رہے ہیں، ہماری ڈالر کو بھی کمزور کر کے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ ہماری بات بھی نہیں مانتے. تو بیسیکلی یہ وہ ایک سوچ ہے کہ ہمیں ان سے یہ کیسے اپنی پاور کو اسٹیبلش کرنا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ چائنا کا بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. چائنا دنیا کو کمرشلائزیشن کے اسپیکٹ سے دیکھتا ہے، اور بہت سارے ملک جو چائنا سے کاروبار کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک یہ بات آئی ہے کہ کیا چائنا ایسے ملکوں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے جہاں پہ چائنا کے بڑے لمبے چوڑے بزنس ہیں. کیا چائنا جو ہے وہ کس حوالے سے چیزوں کو وہاں پہ دیکھتا ہے. آج تو وینیزویلا جو ہے وہ کاروبار کر رہا تھا چائنا کے ساتھ، لیکن جب وینیزویلا وہ مشکل وقت آیا تو کیسے چیزیں انفولڈ ہوئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکنز نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو اپنا بیک یارڈ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ایک بات. دوسرا انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ڈالر کو کمزور کیا جا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے. تیسرا انہوں نے جو غیر ضروری یہ جو انڈو پیسفک کے فریم ورک تھے اس سے وہ باہر نکلا ہے. چوتھا انہوں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ یہ جو یورپین پارٹنر تھے یہ بھی ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے سب کے ساتھ نئے طریقے سے ڈیلز کی ہیں، ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. اور یورپین یونین اٹ سیلف پریشان ہے کیونکہ یورپین یونین کے اوپر ان کو کہا ہے جی کہ نیٹو میں 5% دیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ پیورلی ایک نیشنلسٹ لیڈر ہے، الٹرا نیشنل ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ظاہر بات ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لا کا مذاق اڑ رہا ہے، UN چارٹر کا مذاق اڑ رہا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کسی ملک میں بھی گھسیں اس کے وزیر اعظم کو اور اس کی بیوی کو آپ بیڈ روم سے نکال کے لے جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے آپ کو انویٹ کرا دیا اور اب جو ہے یہاں پہ ہماری کمپنیز جائیں گی. تو دنیا اس اینگل کو بھی حوالے سے اسٹڈی کرے گی. لیکن ایک چیز اور بھی ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ بڑی ملٹی پولر ورلڈ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ یونی پولر مومنٹ ہے. دیکھیے دنیا کس ملک نے ساتھ دیا ہے، خلاف ہوا ہے؟ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے کسی قسم کا. آپ دیکھیں کہ چائنا نے کیا کہا ہے سوائے اس کے کہ یہ غلط کیا، آپ نے رشیا نے بھی یہی کہا ہے، ایران بھی یہ بولا ہے، باقی تو ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو کوئی بڑا امریکہ کو جو کوئی ایکسس آف ریزسٹنس نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہمیں کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے. اسی لیے تو ٹرمپ صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے ہم ہی UN ہے، امریکہ ہی UN ہے، ہم ہی جنگیں بند کروا سکتے ہیں، میں نے سارا کچھ کر دیا ہے. اور دنیا میں کوئی G7 G20 نہیں ہے، دیر از اے G2. لیکن G2 میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ چائنا کے ساتھ مل کے کوئی ہم پاور شیئر نہیں کریں گے. ہاں ہم بزنس کے ڈسکشن کر سکتے ہیں، ڈائلاگ کر سکتے ہیں. وہ چائنا کو تھریٹ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے یہ جو ہمارے بیک یارڈ میں ممالک ہیں انہوں نے چائنا کو اسپیس دی ہوئی ہے، چائنا یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگا رہا ہے، چائنا یہاں پہ آ کے کاروبار کرے گا اور ہماری یہ بات ہی نہیں مانتے. تو میرا خیال ہے انہوں نے اس حوالے سے ایک جو اپروچ اڈاپٹ کی، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی وہ ایک ٹف لائن لیں گے. لیکن وہ لگتا نہیں کسی اور ملک پہ حملہ کریں گے، بیکاز حملہ کرنے کے لیے یا اس طرح کی سچویشن پیدا کرنے کے لیے دیکھنا ہوتا ہے وہاں پہ کمرشل انٹرسٹ ہیں. تو یہاں پہ تو بڑے لمبے چوڑے کمرشل انٹرسٹ ہیں، اور پھر انٹرنلی بھی فوج بھی کمپرومائز ہوئی ہے. ظاہر بات ہے تبھی جا کے وہ پن پوائنٹ اور ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے وہ آئے ہیں اور آ کے 1.5 گھنٹے میں آپریشن کر کے وہ لے کے چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیا انہوں نے انداز تو دیا جو آج تک امریکی صدر کو ماضی میں تو نہیں کچھ کر سکے ایسے، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ چیزیں آئندہ بھی کریں گے شاید. اچھا عزیز صاحب، ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف یور پریزنس ان دا یو کے میں آج پروٹیسٹ بھی جو ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور اس کو تشویش کی نظر سے بھی بظاہراً جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کیا جو ہے کیا رد عمل کس قسم کا جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ ویسے تو ابھی میرا خیال ہے ہم جو ہے وہ بات کر ہی چکے ہیں کہ اس کو کسی نے جو ہے وہ ایز سچ اپوز نہیں کیا، لفاظی تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لفاظی تک بس ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. بٹ UK میں آپ کو اس وقت کیا سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی UK حکومت نے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا، جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کسی طرح بھی اس میں شامل نہیں رہے، اور بڑا انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن دیکھیے یہ جہاں تک مظاہروں کی بات، اگر آپ کو یاد ہو جب عراق وار ہوئی تھی WMD کا وہاں پہ
तस्करा हुआ, तो दुनिया में सबसे बड़े मुजाहरे यहाँ पे लंदन में हुए थे। अगर आप भी याद हो, मिलियन पीपल यहाँ पे वो इकट्ठे हुए। आपको याद होगा टोनी ब्लेयर के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं बिल्कुल। हुआ, इवन अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई, बहुत ज्यादा किया, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ इन मुजाहरों से। अगर आपको याद हो फलस्तीन के इशू पे, यही लंदन है, यही सबसे बड़े मुजाहरे होते थे, उनको कंडेम किया गया, उनके खिलाफ सारा कुछ किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो वेनेजुएला तो एक अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मुजाहरे होंगे, 2-4 वीकेंड्स पे लोग इकट्ठे होंगे, कंडेम करेंगे। ये इनकी बड़ी एक अच्छी, इनकी यहाँ के जो लोग रहते हैं वो समझते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता। मैं एक बात डॉक्टर साहब आपको बताऊं, पूरी दुनिया में इस वक्त हर मुल्क अपनी सोच रहा है, वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट, जैसे कमर साहब ने भी बात की कि कमर्शियल इंटरेस्ट क्या है, उस पे बात होती है। बिल्कुल। हमें इस वक्त हमारा इंटरेस्ट है, वो हमारा इंटरेस्ट एक मजबूत फौज है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक मजबूत दिफा है। और मेरा ख्याल है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने जो एक फैसला किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी प्रोग्राम जरूर बनाएंगे, उसका आज हमें ये फायदा हो रहा है। उसके बाद तमाम सियासी क्यादत हो या हमारी अस्करी क्यादत, उन्होंने एटमी प्रोग्राम पे कभी समझौता नहीं किया, उन्होंने हमेशा उसका दिफा किया, उसको चलने दिया। तो मैं ये पाकिस्तान के दिफा के लिए एक मजबूत फौज, और इस वक्त पूरी दुनिया में, या अगर ये जिस कैपिटल में मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और जो अमेरिका है, वहां से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं। जी। और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो या यहाँ पे, तो उसके लिए अगर आपको याद हो, पिछले दिनों यहाँ पर पूरी लॉबिंग के जरिए कुछ इंटरव्यूज करवाए गए एक सियासी शख्सियत के बेटों के, फिर एक हवा बनाने की कोशिश की गई। अमेरिका में बैठ के हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ क्या क्या मुजाहरे नहीं हुए, वहां पे कांग्रेस के अरकान को भी लिखा गया। तो हमें अब ये समझना है बहैसियत मजमूई एज ए कौम कि हमें सियासत अपनी अलहदा रखें, हमारी फौज को अलहदा रखें। हमारी फौज जब तक है, हम पाकिस्तान की सलामती जो है वो हम उसकी जमानत मिल सकती है। और हम अगर अपनी फौज को अंदर से ही कमजोर करेंगे, जैसे कि वेनेजुएला में हुआ कि वो अंदर से फौज मिली हुई तो ये चीजें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज जो है एक यूनाइट है, एक लीडरशिप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अंडर वो पूरी तरह काम कर रही है। हमारी एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो, तो ये एक ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त पाकिस्तान को दिफा कर रही है, भरपूर तरीके से कर रही है, और उसका अमली मुजाहरा उन्होंने कर भी दिया है। जी। अच्छा ब्रिगेड साहब, पहले भी ये बात हुई, ट्रम्प साहब तो ये कहते थे कि जी मैं कोई नई जंग में नहीं जाऊंगा, मैं तो ख़त्म कराने जंगें जो हैं वो आया हूँ। अब प्रोटेस्ट कर अमेरिका में भी चल रहे हैं, लेकिन हमने माजी में भी देखा, जैसे अभी साहब ने बात की एंड राइटफुली बहुत सारे एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए हैं, ये प्रोटेस्ट सिर्फ जो है ये दिखाने के लिए होते हैं। मेरा ख्याल है जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसमें ये दिखाने के लिए कि जी हम तो बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम जो है वो बिलीव करते हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट क्या निकलता है 0/0। सो हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि डोमेस्टिकली उन पे जो है वो कोई प्रेशर आएगा, कंसिडरिंग कि उन्होंने सारे अपने जो है वो मतलब अपने जो उनकी कांग्रेस है दे वर ऑन बोर्ड, ये नहीं था कि कांग्रेस कोई ऑन बोर्ड नहीं थे। डू यू थिंक कि कोई प्रेशर डोमेस्टिकली आ सकता है उन पे? देखिए, उनकी जो इस वक्त इस पे ऑपरेशन के अंदर 29% ने अप्रूव किया था कि जी ये यस ये एग्री, 70% नहीं किया। अब आप देख लेंगे इन पर कितना प्रेशर आएगा। और उसके बाद बाकी ममालिक भी है। अब देखना ये है कि आपके पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लेसन है। देखिए, वी मस्ट रियलाइज वन थिंग कि पाकिस्तान इज अ रियल टारगेट। प्लीज, जनरल हमीदुल मरहूम हमेशा कहते थे कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। एंड अभी भी आप देख लें तो वहाँ जो टेररिज्म हो रहा है उसका फोकस किस तरफ है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मुसल्लह फोर्सेस जो हमने दुनिया को बता दिया, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग नेशन, यूनाइटेड नेशन, इकट्ठी कौम, इकट्ठी फौज के साथ खड़ी होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ल्ड हैज रियलाइज, इंपॉर्टेंट हमारे दुश्मन ने रियलाइज कर लिया है, जब तक मुसल्लह फौज और अवाम में कॉन्फिडेंस है, फौज स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, पाकिस्तान जवान की जान माल की हिफाजत कर रही है, करती रहेगी, जब तक पाकिस्तान नुकसान नहीं हो सकता। सो द टारगेट इज मुसल्लह फौज। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमने करके दिखाया कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। एंड दे रियलाइज कि पाकिस्तान इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क।
एंड विद बेटर हार्ड एंड प्रोफेशनल आर्मी जो हमने दिखाया, और ये हमने करके दिखाया, एवरीबडी नो, ट्रम्प भी तारीफ करते हैं, फील्ड मार्शल ने जो मार्क करके दिखा दिया, आई थिंक एवरीबडी नोज इट, एंड ही बिकम, मैं तो कहूँ पाकिस्तान की इज ए हीरो, जिस तरीके से उन्होंने किया। उसके बाद भी जो वो बात करते हैं, कुरानी आयात की बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनका कॉन्फिडेंस देख लें, एवरीथिंग बिकम्स अ फोर्स मल्टीप्लायर विद इन दिस कंट्री। तो इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमने इसके लिए क्या कहा। आपको बिल्कुल बात ठीक थी, जहां आपकी फौज नहीं होगी दुश्मन की फौज होगी। इराक देख लें, लिबिया देख लें, सीरिया देख लें, अभी वेनेजुएला देख लें, वहां के सदर ने अपनी फौज को स्ट्रॉन्ग क्वीन की ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया, गुर्बत रखी हुई थी, पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा था। तो ये वीकनेस भी होती हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं। इसलिए अभी ये इस वक्त यूनाइटेड नेशन में अगर चाहिए, अगर रेजोल्यूशन, अभी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, इट शुड बी वेरी क्लियर, स्ट्रॉन्ग यहाँ होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग, या तो कहे अमेरिका, ये रशिया भी कहे, चाइना भी, इसको खत्म कर दें, जंगल का कानून है, जिसकी पावर है, जिसकी लाठी, उसकी बहस करें अपना काम, जो करता करें, देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड द कैटास्ट्रॉफिक, ये जो हालात जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और सोचें कितना न्यूक्लियर वेपन है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस वर्ल्ड, ये हम नहीं रह, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो नागासाकी, हिरोशिमा में बम गिरे थे, अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी तो दुनिया को बहुत, और देखिए डॉक्टर मरी, इंपॉर्टेंट चीज ये है, यूनाइटेड नेशन में अगर फ्लॉज हैं, कमजोरियां हैं, तो उसको इम्प्रूव करें, उसको बेहतर कवानीन लेकर आएं, उसको और मजबूत करें, और उस पर सख्ती से अमल करें, और ये जो 5 मुल्कों की वीटो पावर, ये खत्म करें। जो उसको चलाने वाले हैं, वही जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, यूएन यूएस एक ही चीज़ है, चलाने वाले जो हैं, जब वही जो हैं वो अग्रेसर हैं, वो इस तरह के लॉज या इस तरह की चीज़ें क्यों लाएंगे जो अपने पे, जिनका इतलाक उन पे खुद पे हो। तो यूएन से तो मेरा नहीं ख्याल हम कुछ भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माजरत के साथ ऐसे ही ओआईसी का भी हाल है। तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन से कम मैंने जितना अपनी पिछले 15-20 सालों में जो उनका किरदार देखा है, आई थिंक 0 आउट ऑफ 0, कुछ भी नहीं है, 0/0 कुछ भी नहीं है इनका किरदार जो है इस तरह। मैं ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ, जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर की, इस पे बातें हो रही हैं, यूर सेइंग कि आपको लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट आगे नहीं जाएगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे एज फार एज द थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो अभी ये चैमगोइयाँ हो रही हैं? डू यू अग्री, डू यू सब्सक्राइब टू दिस एजेंडा कि ये हो सकती है, उस तरफ जा सकती हैं चीज़ें? नहीं मैं नहीं डॉक्टर साहब समझता थर्ड वर्ल्ड वॉर की, लेकिन क्योंकि इस चीज़ को बड़ा पसंद किया जाता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को मैंने देखा है, नोट किया है। उसकी वजह देखिए ना, कौन रेडी है जंग करने के लिए, और आपने जंग किसी बुनियाद पे करनी होती है ना। देखें वर्ल्ड वॉर 2 भी किसी आइडियोलॉजी के ऊपर थी ना, और आज की क्या आइडियोलॉजी है? चाइना तो नहीं कोई आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करता, ना कोई पॉलिटिकल, ना कोई रिलीजियस, उनका तो कोई मॉडल नहीं है। वो तो सिर्फ बात करते हैं शेयर्ड ग्रोथ की, शेयर्ड डेस्टिनी की बात करते हैं। तो वो शेयर्ड ग्रोथ एंड शेयर्ड डेस्टिनी इज ऑल कमर्शलाइजेशन, नथिंग अदर देन दैट। वो सोवियत यूनियन की तरह को कम्युनिज्म की बात थोड़ी करते हैं कि ये ऐसे मुल्क होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए, और दुनिया में, मुसलमान दुनिया में भी आप देख लें, कौन सा देर इज कोई ऐसा वे है कि जिसमें आप कह सकें कि सारी मुसलमान दुनिया किसी एक पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडियोलॉजी पे खड़ी है? नहीं, इट्स ऑल इंटरेस्ट। आप देख लें जीसीसी, विद इन जीसीसी कितनी तकसीम है, विद इन अरब लीग कितनी तकसीम है, विद इन मुस्लिम वर्ल्ड ओआईसी कितनी तकसीम है। तो मुझे नहीं लगता उस हवाले से कोई ऐसी, अभी हालिया इवेंट्स जो सऊदी अरेबिया के यूएई का, वो देख लें। हाँ जी, मैंने विद इन जीसीसी कह दिया, वही आप देख लें कि आपकी बात को एंडोर्स कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई जंगें नजरियात पे लड़ी जाती हैं या कोई ऐसा कॉमन इंटरेस्ट हो। तो इस वक्त चाइना और रशिया की भी कोई ऐसी बात नहीं है, और चाइना और रशिया जो है उन्होंने कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं बनाया, कोई ब्लॉक भी नहीं बनाया। मिसाल के तौर पे आप एससीओ को देख ले, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या काम है उसका? टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी को कंट्रोल करना है। ये अफगानिस्तान है हमारे साथ बैठा हुआ, रोजाना पाकिस्तान में हमले होते हैं। एससीओ की एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो मैं कह सकूं कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, हम उसके मेंबर हैं। देखिए, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, आप देख लें दुनिया में और कौन सा ऐसा ब्लॉक है जहां पे बैठ के तो कोई कॉमन बात हो रही हो, शेयर्ड ग्रोथ की बात हो रही हो। ब्रिक्स क्या कर लेता है, या G20 क्या कर लेता है? सो मैं समझता हूँ ये एक यूनिपोलर मूवमेंट है, अमेरिकन ने साबित कर दी है। आप देखें डॉक्टर साहबा, जब ट्रंप साहब पावर में आए थे
तो राइट आफ्टर दैट पूरी दुनिया ने जाके बादशाह सलामत को सलूट किया था वहां पे। नरेंद्र मोदी से लेके फ्रेंच प्रेसिडेंट से लेके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से लेके कनेडियन से लेके हर मुल्क वॉशिंगटन गया था, जर्मन चांसलर से लेके हर मुल्क अमेरिका गया था और कहा था कि जनाब आप हैं और हम आपके साथ हैं, जैसे आप दुनिया चलाना चाहते हैं। और चाइना के ऊपर उन्होंने वो जो है वो टैरिफ लगा दिए, इंडिया पे टैरिफ लगा दिए। तो वो सिंगल हैंडेडली दुनिया। और देखिए डॉक्टर साहब नज़ाम देखें ना, तकरीबन आप देख लें कि 20 यूरोपियन इकोनॉमी को $20 ट्रिलियन प्लस है, जो अमेरिकन इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन प्लस है। उनका कोई मुकाबला ही भी उस हवाले से नहीं कर रहा। देखें दुनिया के 3 मेजर चेस बोर्ड्स हैं अगर आप ले लें, आप देखें पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेसी है, आप इकोनॉमी को देख लें और आप मिलिट्री को देख लें। मिलिट्री को देख लें, जितने बड़े मिलिट्री डिज़ाइंस अमेरिका के हैं और जितनी बड़ी उनकी फोर्स प्रोजेक्शन दुनिया में है, किसी मुल्क की नहीं। $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है। और जो उन्होंने कल करके दिखा दिया, दुनिया को कोई मुल्क ना कभी किसी ने कुछ सोचा ना ये कर सकता। वो उसने कहा नहीं ट्रम्प ने कि मैं तो भाई ये क्या लंबी जंगें लड़ते रहते हैं 3-3 साल, जाओ काम करो वापस आओ, मिशन कंप्लीट। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी में देख लें, उनकी इकोनॉमी जितनी किसी की इकोनॉमी नहीं है। मतलब अगले 2075 तक भी 275 तक भी गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी टॉप इकोनॉमी होगी। इतनी बड़ी प्रोजेक्शंस 50 साल बाद की भी आप देख लें। एंड देन आप पॉलिटिक्स एंड अलायंसेस पे आ जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा अलायंस तो अमेरिका के हैं आज भी। दुनिया में आज भी किसी जगह पे उन्होंने डिबेट करनी हो तो ज्यादा जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई इसका कोई अभी कोई वो बनता नहीं है, ना तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात है कोई, और ना ही कोई ऐसी आइडियोलॉजिकल दुनिया की आपस में कमिटमेंट है, और ना ही कोई मुकाबला कर सकता है अमेरिका का। इसीलिए इसको यूनिपोलर मोमेंट मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अज़र जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। शिफ्टिंग टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर बात की जाए, अब इस हफ्ते पूरे हफ्ता जो गुजरा है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की डायलॉग की ऑफ़र है उस पे जो है वो बातचीत होती रही कि पहले तो मैं आपका ही पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी कि जो ये पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम जब एहतजाज की बात करते हैं तो हुकूमत फ़ौरन जो है दबाव में आ जाती है और वो डायलॉग की ऑफ़र जो है वो फ़ौरन जो है वो मेज़ पे रख देती है। पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक हुकूमत किसी दबाव में मुझे नज़र आती है। हुकूमत इज़ इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट। अगर देखा जाए पीटीआई कोई उनको टफ टाइम दे नहीं सकी अभी तक, पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए। दूसरी जानिब अगर आप देखें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी तो पीटीआई जो मौजूदा हुकूमत है वो काफ़ी जो है वो कंफर्टेबल नज़र आती है। आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी, आप किस हद तक इस बात में आपको सदाकत लगती है कि प्रेशर हुकूमत पे पड़ता है और फिर वो डायलॉग की तरफ जाते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो चुकी है जिससे के अंदर उसको कोई अभी रोशनी नजर नहीं आ रही। और इस वक्त उनके अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो लोग 90% से ज़्यादा लोग इस वक्त इमरान खान साहब की एहतजाज की तशद्दुद की सियासत से खाइफ हैं। वो निजी महफिलों में जो है वो उसका इजहार भी करते हैं। और सिर्फ किसी किस्म का अगर आप देखें कोई एहतजाज हमें पूरे मुल्क में नज़र नहीं आता। मासवाए एक मंगल के रोज़ एक महफिल लगती है शाम को अडियाला जेल के बाहर, कोई 7-8 घंटे की। उसमें उनकी बहनें हैं, वो आती हैं, वो उनका हक है एहतजाज का, वो बात करती हैं और चली जाती हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लोग हैं, बैरिस्टर गोहर कह लें, दूसरे लोग हैं, वो बात करना चाहते हैं। अगर आप जो मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ के जो हम ख्याल लोग हैं, जो उनके पुराने लोग थे, वो भी चाहते हैं कि जो लाहौर में कैद लोग हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाए। तो हुकूमत तो इस वक्त जितनी कंफर्टेबल है पिछले 2 साल 3 साल में है ही नहीं थी। इस वक्त टेक्निकली हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से खेलती है, सियासत करती है। कभी राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, वो मुज़ाकरात की बात कर देते हैं, कभी कोई और कर देते हैं। तो ये एक बड़ी एक टेक्निकल उनकी मूव होती है। लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, वो बैठे, लेकिन इस कास्ट पे नहीं कि इमरान को रिहा किया जाए, इस कास्ट पे नहीं कि जी ये हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। इस तनाव से निकलने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। और वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी नेक नियति के साथ ये ऑफ़र की है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक ग्रुप है, ख़ास तौर पे जो इनका सोशल मीडिया का ग्रुप है, जो अमेरिका से बरतानिया से ऑपरेट हो रहा है, जिनके मुफाद में नहीं है
کہ کسی قسم کی کوئی مذاکرات ہوں، یہ لوگ بیٹھیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے بعد کرتے ہیں کہ ایون ابھی بیرسٹر گور صاحب کے خلاف بھی اسی سوشل میڈیا نے کمپین چلائی. تو پاکستان کے اندر اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت معاشی بحالی ہے، بالکل جس پہ وہ کوشش کر رہے ہیں. پورے 2025 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. بہت سارے اقدامات ہوئے ہیں. آپ کی سٹاک مارکیٹ اس وقت بہترین پوزیشن پہ ہے. آپ انٹرنیشنلی بہت سارے معاہدے کر رہے ہیں. امریکہ آپ کے ساتھ ہے، مڈل ایسٹ لیکن کے لوگ آپ کے طاہر ساتھ ہیں. صاحب کوئی معذرت کے اگر ساتھ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، معاشی بحالی جو ہے وہ سب سے سر فہرست ہے، لیکن بے شک چیزیں بہتر ہوئی ہیں. however a lot more needs to be done because یہ جو یہ MOU سے چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی. عملی طور پہ ایک اسٹاک مارکیٹ سے آپ ایک عام آدمی کی حالت جو ہے وہ گیج نہیں کر سکتے. لاٹ نیڈس ٹو بی ڈن فار دا کامن مین، جس کی وجہ سے حکومت شاید یہ دوبارہ مذاکرات کی بات جو ہے وہ کر رہی ہے، تاکہ ایک اگر یہاں پہ پولیٹیکل پولرائزیشن ختم ہوگی تو کوئی انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی انٹرٹوائنڈ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. میں ذرا اگر بریگیڈیئر صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں. بریگیڈیئر صاحب اگین اس وقت حکومت کسی پریشر میں تو نہیں ہے، یہ تو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. بٹ جس طرح ہم پچھلے اس میں بھی بات کر رہے تھے سیگمنٹ میں کہ معاشی بحالی جو ایک معاشی خوشحالی ہے، عوام کی جو خوشحالی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ہینس ڈائلاگ از اگین آن دا ٹیبل. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر کا یہ ڈائلاگ کی آفر کرنا اور ایک ایسی پریس کانفرنس کے بعد جو DGISPR نے کی، بڑی سخت پریس کانفرنس تھی، بڑی سخت اس میں باتیں کی گئی PTI کے حوالے سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ کی آفر جو ہے یہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آن بورڈ لیے جو ہے وہ ہو گئی ہے، یا جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل اینڈ نواز شریف صاحب بوتھ آر آن بورڈ، ان کے بغیر نہیں یہ پرائم منسٹر نے آفر کی؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ماریہ کہ بالکل DGISPR نے بڑی سخت کانفرنس کی تھی، بٹ آئی ایم شیور کہ یہ جو آفر ہے یہ مسٹ بی سینگ دا اوور پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا انسان کمپرومائز کرتا ہے. اور فوج نے بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا کہ اگر پاسبل ہوتی ہے تو اپنے ٹرمز کے اوپر اگر آپ بات کر سکتے ہیں ضرور کریں. پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے تاکہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اور پھر دیٹس دا ریزن، اور پھر ایک فرینڈلی بزنس انوائرمنٹس ہوں تاکہ اس کے بعد فارن انویسٹمنٹ بھی آئے اور پاکستان کو جو ہم چاہتے ہیں اکنامکلی اوپر لے کے جائے جب وہ بڑا بات جائے، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے آفر کی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو بات کہ آپ منسٹر کوئی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کو سوچنے کی بات. رانا سولار کو میں نے دیکھا ہے کہ ہی ٹاکس ویری سینس، اور وہ ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے یہ کہیں ڈیڈ لاک ہو جائے اور یہ ڈائلاگ نہ ہو سکے. آرٹ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں پیپل آر اوور ایگزاسٹ کر دیے انہوں نے. 26 نومبر جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں، جو ان کو برے حال کیے گئے ہیں، اس کے بعد ان میں اب سکت نہیں ہے کہ بار بار وہ جا کے لڑے. اور خالی KP کی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ پنجاب کے لوگ نہ نکلیں. پنجاب میں نہیں نکل رہے ہیں لوگ، وہاں پر پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی کنٹرول کیا ہوا ہے اور زیادہ لیڈرشپ ان کی اریسٹڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ضرور PTI کو بھی چاہیے کہ دس از اے گڈ اپرچونٹی. آپ اپنا نقطہ نظر لے کر تو جائیں، آپ جا کے بیٹھ کے بات کریں، لسن واٹ دے سے اینڈ واٹ یو وانٹ ٹو کنوے ٹو دیم، بجائے کہ فوج سے کنفرنٹیشن کریں، فوج کو برا بھلا کہیں اور پھر کہ میں نے فوج سے بات کرنی ہے. اٹس ویری فنی. اس لیے آپ حکومت اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دونوں، آپ بیٹھ کے بات کریں، مذاکرات کریں، اور اس میں کہیں نہ کہیں میں اور آپ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو ہم حکومت پہ ہمیشہ اونس زیادہ ڈالتے ہیں. حکومت پہ بالکل اونس ہے. جو ڈاکٹر عظمیٰ کی میٹنگ ہوئی وہ اگر حکومت کی طرف سے میں کہوں کہ CBM کے طور پہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد کس طرح اس میٹنگ کے بعد کس قسم کی جو ہے وہ زہر اگلا گیا، کس قسم کا جو ہے وہ پولرائزیشن مزید جو ہے وہ بڑھائی گئی. اب PTI کے پہ اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے رسپانسبلٹی ہے، PTI پہ اونس ہے کہ PTI بھی کوئی جو ہے وہ CBM دے، چاہے اس میں سب سے پہلے میرا خیال ہے سر فہرست ان کو سوشل میڈیا کو مزل ہونا ہے، بند کرا دے کچھ دن کے لیے سوشل میڈیا کو. ڈاکٹر ماریہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو والنٹریلی 3 to 6 month کے لیے سوشل میڈیا کو بالکل کٹ آف کر دیں. آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے گورنمنٹ کو کریں، اس کی پالیسی کو کریں.
Stop talking about military establishment and صوبہ سالار کے بارے میں. اگر آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرتے ہیں دس از دا بیسٹ وے. یہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں چاہیے. کریٹ اے کنڈوسیو انوائرمنٹ فار ڈسکشن فار ڈائلاگ. آپ اگر یہ ساری باتیں کرتے جائیں گے تو ہو از اے بینیفیشری کون ہے؟ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ, پی ایم ایل این, پیپل پارٹی, دے ویری ہیپی, دیر میں انجوائے رائٹ. اور وہ تو بڑے خوش ہیں جتنے فوج کو برا بھلا کہو اتنا ہی یہ ان کے لیے فائدہ مند چیز ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کی سیاست مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے سیاست کرتے ہیں, کون کے ایڈوائزر ہیں, ان کو یہ اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. سر میں تو کل بڑی حیران تھی, شاید کھٹک صاحب پروگرام میں تھے, ان سے یہی بات ہوئی ان کی سوشل میڈیا کی, تو انہوں نے باقاعدہ یہ آن ایئر کہا ہے کہ جی ہمارا سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. سو اگر وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پتہ نہیں پھر کس کے کنٹرول میں ہے. پھر آپ میرا خیال ہے علمان الحفیظی کہہ دیں اس پورے ڈائلاگ پروسیس کو. بٹ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. کنڈیوسیو انوائرمنٹ کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے, بار بار یہ بات کی جاتی ہے. اس وقت آپ کی نظر میں سر فہرست کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لانے چاہیے, اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کو لینے چاہیے جس سے یہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے حکومت سے, سوشل میڈیا کسی اور کے کنٹرول میں ہے. اب جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو ہم اون ہی نہیں کرتے. بات یہ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو نیریٹو بنانے والے لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ پہلے آپس میں تو ڈسکس کر لیں کہ کس نے کیا کام, کس کا کیا کردار ہے. تو یہ تو بہت بڑا, دیکھیں یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کے. اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے, پاکستان تحریک انصاف, کہ شاید یہ جو کنفرنٹیشنسٹ پالیسی ہے نا یہ کام آئے گی. یہ اسٹیٹ نہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ, ایک تو ان کو پہلے یہ سنک ہونا پڑے گا کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کو پاور دیں, ان کو بھی اختیار دیں. اختیار تو دیکھیں ہم باتیں تو کہتے ہیں جی ملک کے اندر جی وہ ایک بندہ جی سارے لیتا ہے, فیصلے لیتا ہے ہمارے جی ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز. لیکن ان ریالٹی پولیٹیکل اپریٹس میں بھی تو یہی ہے کہ جو بندہ کہیں بیٹھا ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے, سارے فیصلے تو وہ کر رہا ہے. جو بندہ اس وقت اس کے پاس کوئی قانونی پاور نہیں ہے لیکن سارے فیصلے تو وہ کر رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے تو دیکھیں آ رہی ہوتی ہیں آپشنز, لیکن گورنمنٹ کو مزید کھل کے جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. ملاقاتیں اگر وہ کہتے ہیں فار دیٹ سیک تو ملاقاتیں کروا دیں, اور کوئی سی بی ایمز ہیں ایسے وہ, کیونکہ حکومت کے پاس زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنا اچھا سازگار ماحول نہیں ہے. گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل چل رہی ہے, ان کو کوئی ایگزسٹینشیل پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے, ایگزسٹینشیل فائنینشیل کرائسس نہیں ہے, گلوبلی وہ ٹھیک جا رہے ہیں, گھر میں سول ملٹری آپ کے بڑے اچھے تعلقات جا رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی اپنی سپیس کیسے بنائے گی اس طرح کے اچھے ماحول کے اندر, یہ ان کو دیکھنا ہے. اگر وہ بھی کنفرنٹیشن کریں گے تو یہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہمارے معاملات چل رہے ہیں. تو مجھے تو اس طرح کر کے چیزیں نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل پی ٹی آئی کے میرا لیکن یہی ہے کہ وہی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ فیلڈ مارشل کو آپ نے جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کرنا ہے, پھر آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ جی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سیاست سے باہر رہیں, لیکن پھر آپ نے کہنا ہے کہ بات بھی ان سے ہی کرنی ہے. تو اللہ جانے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب الیکٹڈ گورنمنٹ سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, جبکہ اب یہ اوپنلی ایک چیز آ گئی ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو بیکاز 9 مئی کے بعد بہت ساری چیزیں مختلف ہو گئی تھیں, تو الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ بھی ہے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن آبویسلی دیر سرٹن ریڈ لائنز, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ 9 مئی پہ جو ہے وہ آپ کے ہمیں ریلیکسیشن دے دیں یا اس پہ ہمیں کوئی لیوریج مل جائے. بریگیڈیئر صاحب آنے والے دنوں میں, بیکاز ابھی یہ اگین یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جس قسم کی سزائیں بھی آئی ہیں, اور جو ابھی جو جنرل فیض حمید والا کیس ہے اس میں آگے جا کے اگر اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں. اینڈ اگین ان کی طرف سے تو کوئی جو ہے وہ ریپروچما کی طرف بات آ ہی نہیں رہی. یہ مزید ایک جو ڈفرینٹ ٹینجنٹ ہے, جو اس کا مزاحمت کا ٹینجنٹ ہے, اس پہ ہی جاتے جا رہے ہیں. تو آپ کو پی ٹی آئی کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دے نو جو اس پہ رپورٹ ہے, جب فیض حمید کو سزا ہوئی ہے تو انہوں نے لکھا جی کہ دیر از انکوائری گوئنگ آن اگین فار 9 مئی کے لیے, جس سے لوگ بھی شامل ہیں. They should understand. So what is the way forward? The way forward is sit down, talk to government, get some relief.
مجھے سمجھ نہیں سیاست کون سی کرتے ہیں. جب آپ کو سزا مل جائے گی اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں گے آپ. از ویری فنی. اور سزا دیکھیں بہت انوالو ہیں اور بالکل پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل ہے کہ کون کس کو انسٹیگیٹ کر رہا تھا. ایکسپیریمنٹ جو احتجاج والا ہے یہ کر کے ایون جب پاور میں تھے، جب پاورز دیٹ بی وہ سپورٹنگ دیم 2014 میں، تب یہ حکومت کو ٹاپل نہیں کر پائے. اب یہ پہیا جام کی تو مجھے مطلب لگتا ہے کہ جو ایم سوری ایمکو کی جنت میں رہنے والی بات ہے، بیکاز پہیا جام کیسے جو ہے یہ کر سکیں گے؟ بلوچستان میں نہیں ہوگا، سندھ میں نہیں ہوگا، پنجاب میں نہیں ہوگا، کہاں کریں گے؟ کے پی میں کریں گے؟ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. ان کی اسٹریٹ پاور ختم ہے، اس وقت ہے ہی نہیں اسٹریٹ پاور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک آنریبل ایکوٹل اگر گورنمنٹ دے رہی ہے کہ آؤ ڈائلاگ کرو تو یہ گاڈ گیون اپرچونٹی دیکھیں اور بیٹھ جائیں اور اس کو ڈیلے کر دیں. کم از کم مجھے تو ایک سمجھ نہیں آتی کہ وہ سہیل افریدی کیا کر لے گا؟ کیا آسمان سے تارے توڑ کے لے آئے گا؟ کہاں سے کچھ کر لے گا؟ پہلے آئے ہیں جہاں پر اسلام آباد میں کیا کر لیا انہوں نے مجھے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. اور اس کے بعد وہ علی میں گنڈا پور کا کیا حال ہوا آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اگر اپرچونٹی گورنمنٹ ایک آنریبل اکوٹل دے رہی ہے، ایک ونڈو آف اپرچونٹی دے رہی ہے کہ آنریبل اکوپمنٹ کر لو، تو میرے خیال میں یہ اگر پالیٹکس اچھی کریں اور ان کو کوئی صحیح طریقے سے سمجھائیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ نے بات کی اسی پہ کلوز کروں گی کہ اگر حکومت جو ہے وہ ایک آنریبل اکویٹل دے رہی ہے تو ٹیک دیٹ اپرچونٹی، اس کو کیش کریں چیزیں تاکہ اپنے لیے آگے بڑھائیں. بیکاز آپ کے لیے اس وقت جو ونڈو ہے وہ بالکل ہی جو آپ کی اسپیس ہے وہ بالکل سکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے بڑی ناکامیابی آپ کی کیا ہوگی کہ اتنی میجورٹی میں آپ نے سیٹیں لی، اس کے بعد آپ حکومت نہیں بنا سکے، آپ اپنا لیڈر آف اپوزیشن الیکٹ نہیں کرا سکے، آپ کوئی جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دے ہی نہیں پا رہے. سو آن دیٹ نوٹ ویل اینڈ ٹوڈیز پروگرام. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ.